السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف دی الا شو. آج میرے ساتھ ایک بہت ہی زبردست آتھر موجود ہیں جن کا نام فرحان یوسف ہے اور جن کی یہ کتاب ہے. آج ہم ان سے اس کتاب کے بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے یہ کیوں لکھی اور یہ کیوں اس طریقے سے پبلش ہوئی اتنی دیر سے. السلام علیکم فرحان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. فرحان آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. اب میں اپنے بارے میں کیا ہی بتاؤں, آپ نے آلریڈی انٹروڈکشن دے دیا ہے. کرنٹلی کیا کر رہے ہیں آپ؟ آئی ایم این آتھر ایز یو نو اینڈ ایز آپ نے مینشن کیا ابھی. اپارٹ فرام دیٹ آئی ایم اے پریکٹسنگ تھراپسٹ. ماڈل رہ چکا ہوں, انٹرپرینیور ہوں, اور میرا فل فوکس جو ہے وہ ایک اڈاپشن ایڈوکیسی اسپیکر کے طور پہ ایک اویئرنیس لانا ہے سوسائٹی کے اندر. سو بیسیکلی میرا جتنا بھی فوکس ہے وہ زیادہ تر اسی کام پر ہے. اچھا فرحان مجھے بتائیں, یہ جو بک ہے آپ کی ڈراپ ٹو دا ورلڈ اڈاپٹیڈ بائی فیٹ, کیوں لکھی تھی آپ نے؟ دیکھیں, ڈراپ ٹو دا ورلڈ اڈاپٹیڈ بائی فیٹ میرے دماغ میں سچ ایز اے پلان نہیں تھا. ٹھیک ہے, میرا پلان کچھ اور تھا. اور کیونکہ میری ٹریولنگ بہت رہتی ہے پاکستان اور دا لائکس, اور فیملی میں بھی ایکسٹرنلی اور انٹرنلی بھی اور ایکسٹینڈڈلی بھی. واٹ آئی observed at that time was that یہاں پر نا ہمارے جتنا بھی ہمارا دیسی معاشرہ ہے وہاں پر ہر ایک گھر میں کہیں نہ کہیں ایک کہانی ایسی ہے جو اڈاپشن کے حوالے سے ہے, جہاں پر کوئی نہ کوئی بچہ گود لیا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ کسی نہ کسی ایسے ایک انسیڈنٹ کا شکار ہے. اور اگر وہ نہیں ہے الحمدللہ تو پھر وہ پیرنٹس ہیں جنہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہے. سو وین آئی آبزروڈ دیٹ, اور جب میں نے یہ سب تمام چیزوں کو دیکھا تو میرے دماغ میں آیا کہ مجھے یہ کتاب لکھنی چاہیے, اور شاید یہی وہ ایک صحیح وقت ہے, اور شاید یہی ایک وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر مجھے بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آئی تھنک جانتے تو سبھی ہیں لیکن بات نہیں کرتے اس کے اوپر. بہتر اس لیے بھی جانتے ہیں کیونکہ آپ اس چیز سے گو تھرو کر چکے ہیں. یا یو کین سی دیٹ, بٹ آلسو بیکاز آئی فیل دیٹ بہت شیم اور گلٹ ہے اس میں. اچھا, اس ٹاپک کو لے کر آنے میں بہت شیم ہے, بہت گلٹ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہی ہمارا ایک جو سوسائٹل ٹیگ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم اس کے بارے میں کیسے ایکسپلین کریں گے, یو نو تھنگس لائک دیٹ. تو اور یہ واحد ایسا ٹاپک بھی ہے جو ریئلی اٹس ناٹ ڈسکسڈ کہیں پر بھی, کسی مارننگ شو پہ بھی نہیں, کسی ٹاک شو پہ بھی نہیں, کسی ایسے پلیٹ فارم پہ بھی نہیں. تو میں اس ٹاپک کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا, اور کیونکہ یہ ٹاپک میری زندگی کے بہت قریب ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں, کیونکہ ہم HIV کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, فار انسٹنس ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بات کرتے ہیں, تو وائی ناٹ اڈاپشن. مجھے تو لگتا ہے کہ اڈاپشن کے بارے میں بھی ہمیں اتنی ہی اوپنلی بات کرنی چاہیے جس طریقے سے ہم HIV اویئرنیس یا کینسر کے اویئرنیس کے بارے میں بات کرتے ہیں, یا پھر ڈائیورس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو جب آپ کو پہلی بار پتہ چلا کہ آپ اڈاپٹیڈ ہیں تو آپ کے اندر کیا ایسی چیز تھی جو ٹوٹ گئی تھی بالکل؟ آئی ریممبر دیٹ آئی واز ان اسکول ایٹ دیٹ ٹائم. ویسے تو مجھے کبھی بھی لائک میرے ایکسٹینڈیڈ فیملی سے وہ محبت نہیں ملی اور ایکسیپٹنس نہیں ملا, لیکن میرے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا اور میرے پیرنٹس ماشاء اللہ بہت لونگ تھے, آئی ووڈ سے, جنہوں نے آپ کو اڈاپٹ کیا, جنہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا. سو گھر میں تو مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ دیر کوڈ بی سم تھنگ رانگ اور یا دس از ناٹ پارٹ آف مائی لائف. تو لیکن آئی ریممبر کہ میں اسکول میں ایک دن میں الجھ گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ. وی ور پلینگ فٹ بال ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے فٹ بال کا بہت شوق تھا جب یو نو ایز اے چائلڈ. تو ایٹ دیٹ گیون پوائنٹ آف ٹائم مجھے یاد ہے کہ کچھ ہوئی ہماری بحث, تو اس نے کہا کہ تم اترا کس چیز پر رہے ہو, تم تو اپنے مطلب پیرنٹس کے بچے بھی نہیں ہو. اینڈ فار اے مومنٹ آئی وینٹ بلینک, یو نو آئی واز لائک یار یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا مجھے یاد ہے کہ لنچ ٹائم ہو گیا, امی مجھے لینے آئیں, اور جب امی مجھے لینے آئیں تو میں نے امی سے کہا امی اس بچے نے مجھے یہ کہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب میرے اس دوست نے مجھے یہ کہا ہے کہ یو آر ناٹ مائی مدر. تو امی تو وہیں میری جو تھیں وہ فراؤن ہو گئیں, انہوں نے فوراً سے باہر نکلیں, وہ انہوں نے جا کے ان کی امی کو پکڑا, ان سے بات کی. اب مجھے نہیں پتا کیا بات ہوئی, میں گاڑی میں بیٹھا بس یہ دیکھ رہا تھا کہ کافی ایک ہیٹڈ آرگیومنٹ ہو رہا تھا. بٹ دین دیٹ لیفٹ اے کویسچن مارک فار دا فرسٹ ٹائم. لیکن پھر جب میں نے کلوزلی اپنی فیملی کو آبزرو کیا
آبزرو اپنی فیملی کو ان دا سینس کہ میں نے اپنے کلوز ریلیٹیوز جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن ان کا رویہ اور ان کا ایٹیٹیوڈ اکارڈنگ ٹو می اور میرے اوپر کیا تھا وہ تھوڑا سا کویسچننگ ہونے لگا میرے اندر کہ یہ کیا ہے, کیا مسئلہ ہے. اچھا, اور میں جوکنگلی اس چیز کو لینے لگا. پہلے مجھے کوئی وہ نہیں ہوا کہ شوق نہیں لگا یا کچھ. اور میں جب بھی امی میری بات نہیں مانتی تھی تو میں تھوڑا سا ان کو ایموشنلی بلیک میل کرتا تھا. میں کہتا تھا ہاں مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے کچرا کنڈی سے اٹھایا ہے اس لیے تو آپ میرا یہ کام کر کے نہیں دے رہی. تو میں امی وڈ آلویز گیٹ ویری اپسیٹ کہ یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہے ہو. اور اس 8 سال کے بچے کو نہیں پتہ تھا کہ جو بات وہ مذاق میں کر رہا ہے وہ ایک عورت کی تلخ حقیقت ہے. ہاں. اینڈ یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا. اور ان دنوں میں تو آئی بلیو تھیراپی یا ایسا کوئی سینٹر یا ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پیرنٹس یا پھر چلڈرن جا کر اس بات کو ایکسپلور کر سکیں. تو یوزلی وہ بہت فراؤن ہو جاتی تھی اور میں اپنا تھوڑا بہت کام نکلوا لیتا تھا ان سے. لیکن سب سے بڑا ڈرا بیک تب آیا جب میرے ہی گھر کے کسی ممبر نے مجھ سے کہا کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں تمہیں وہیں پھینک آؤں گا واپس جہاں سے ہم نے تمہیں اٹھایا تھا. اینڈ دین اگین میں کہا یار یہ پھر سے دوبارہ سے وہی اسٹیٹمنٹ ریپیٹ ہوئی ہے. سو واٹ ایگزیکٹلی از اٹ اباؤٹ. تو پھر میں نے امی سے پوچھا. میں نے کہا امی XYZ جو ہمارے کیریکٹر ہیں فیملی کے اندر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور انہوں نے مجھ سے اس طریقے سے یہ بات بہت ہی تلخ لہجے میں کہی ہے. تو امی نے کہا بیٹا وہ بڑے ہیں, وہ جو بھی کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم نے کوئی غلطی کی ہوگی یا کوئی شرارت کی ہوگی. اینڈ آئی ریممبر کہ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا. اف آئی واز ٹو ریکال, کیونکہ کافی پرانی بھی ہے نہیں بھی ہے, گھر کا کچھ بھی خراب ہوتا تھا تو اس کا نام مجھ پر آتا تھا, الزام مجھ پر آتا تھا. اگر میرا کوئی کزن ٹیبل کے اوپر سے گر گیا کھیل کود میں اور میں صرف پیچھے کھڑا تھا, یہ کہتے ہیں نا قسمت آپ کے ساتھ نہیں ہوتی کبھی کبھار, تو وہ کھیل رہا تھا اپنی شرارت میں اور میں پیچھے کھڑا تھا اور وہ گر گیا, تو ان کے پیرنٹس نے ان کو کچھ نہیں کہا, ان کے پیرنٹس نے سیدھا بلیم مجھ پہ لگایا. اگر صوفے کا کوئی بٹن ٹوٹ گیا ہے تو فرحان نے کیا ہوگا. سو آئی واز آلویز دا بلیک شیپ آف دا فیملی. ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ جو دیسی کلچر ہے ہمارا, اس میں اگر کوئی بچہ آپ کی طرح نہ بھی ہو نا, اس کو اڈاپٹ نہ کیا ہو, تو تب بھی یہ والی چیزیں نارملی ہوتی بھی ہیں. بالکل. جو کمزور نظر آیا اس بچے پہ الزام لگا دیا. بالکل اس نے کیا ہوگا اپنے بچوں کو چھپانے کے لیے, اپنے بچوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے الزام دینا دوسروں کے بچوں پہ بہت آسان ہوتا ہے. اور بہت آسان ہوتا ہے. بہت آسان ہوتا ہے یہ چیز کرنے کے لیے. تو بچپن میں آپ کو یہ چیز بہت زیادہ فیل ہوئی کہ میں کسی کا اپنا نہیں ہوں کسی پوائنٹ پہ جا کے. آئی ووڈ لائک ٹو برنگ ان دس کہ مجھے یاد ہے کہ 1-2 فیملی فنکشنز ہوئے تھے, کسی کا انتقال ہوا تھا, کسی کا 40واں تھا یا کسی کے یہاں شادی تھی. تو ایوری ٹائم مائی پیرنٹس وڈ ٹیک می سم ویئر. تو بہت پروٹیکٹیو ہوتے تھے, جس کو کہتے ہیں نا ایک نٹ شیل میں رکھنا کسی کو, کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تم نے اور کسی کی بات نہیں سننی ہے, اور اگر کوئی بات بھی کہے تو فوراً آ کر ہمیں بتانا ہے. تو آئی ریممبر کہ ایک انتقال ہوا تھا تو ہم لوگ وہاں گئے تھے, میرے پیرنٹس وہاں گئے تھے تو مجھے لے کر گئے تھے ساتھ میں. اور میری امی جو ہیں وہ کسی سے مل رہی تھیں, اور جن سے مل رہی تھیں وہ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے. میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا تو اس وقت امی کے دوپٹے کے ساتھ اپنا ہاتھ پکڑ کے ایک سیکیور فیل کرنا. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا, انہوں نے امی سے سوال کیا کہ یہ کون ہے. تو امی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. تو ایون بیفور شی وڈ پروسیڈ کہ یہ میرا بیٹا ہے, یا مطلب پراپر انٹروڈکشن دینا سٹارٹ کرتی ہیں, وہ آئی ریممبر وہ خاتون جو تھیں انہوں نے فوراً سے ایک سوال کیا, اچھا یہ آپ کا وہ والا بچہ ہے جو آپ نے پاکستان سے لیا تھا. دیٹ واز دا ڈے دا ریالٹی چیک کیم ان اور اس وقت مجھے کلک ہوا کہ نہیں, سم تھنگ از رانگ. میرے گھر والوں کا ایٹیٹیوڈ میرے ساتھ اچھا نہیں رہتا, مطلب میرے پیرنٹس کو چھوڑ کے. وہ جنہوں نے آپ کو دیا تھا, جنہوں نے مجھے لیا تھا, دیے والوں کی تو ابھی بات ہی سٹارٹ نہیں ہوئی, جنہوں نے مجھے لیا تھا. تو
ایٹ دیٹ گیون پوائنٹ آف ٹائم جو ان کے ساتھ ان کے ریلیٹیوز تھے, جو ان کی میری جنہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا, ان کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے, انہوں نے کبھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور یہ بات میں اوپنلی ڈسکس بھی کرتا ہوں کہ ان کا میرا آنکڑا ہمیشہ جو ہے نا وہ اوپر نیچے رہا ہے زندگی میں, کیونکہ ایک ایکسیپٹنس نہیں تھی ان کے اندر کہ ان کے بھائی کے یہاں اولاد کسی بھی طریقے سے ہوئی. تو آئی ریممبر کہ میری کافی بحث بھی کبھی کبھار ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ تم ہم میں سے نہیں ہو. اکثر مجھے یہ سننے کو ملتا تھا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو, اور میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر میں ان میں سے نہیں ہوں تو میں کن میں سے ہوں, میں ہوں کون, میری پہچان کیا ہے. کوشچن آ گیا آپ کے ایک کویشچن آ گیا نا, ایز ایج از گروئنگ, یو گروئنگ اپ اینڈ ایز یو آر moving towards the teenagehood of life, and these questions start mattering because they try and trigger you sometimes کہ یار یہ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس وقت تو میرے لیے یہ بہت ایک جاننا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ آئی ایم اڈاپٹیڈ, تو مجھے لگا اللہ نہ کرے کون سی بیماری کا نام ہے یہ. تو میں آئی تھنک 1 سال یا 8-9 مہینے تو اس امپریشن میں رہا ہوں کہ اڈاپشن ایک بیماری ہے, شاید مجھے کوئی ایسی لا علاج بیماری ہے. دیٹس وائی ایوری بڈی از لیبلنگ می ایز بینگ اڈاپٹیڈ. تو میں اسی امپریشن میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری ہو. تو آپ کو 7-8 سال کی عمر میں پتہ چلی تھی یہ بات؟ مجھے یہ بات ہاں آپ لگا لیں 7 سال کی عمر میں پتہ چل گیا تھا, 9 سال کی عمر میں کنفرم ہو گیا تھا, اور 10-11 سال کی عمر میں تو پراپرلی کنفرم ہو گیا تھا. تو آج اگر آپ کے سامنے 7-8 سال کا فرحان کھڑا ہو, آپ اسے کیا بولیں گے؟ میرے آگے اگر وہ 7-8 سال کا فرحان اگر کھڑا ہونا تو میں ویسے اس سے کچھ کہوں گا نہیں, اسے گلے لگاؤں گا اور اسے یہ کہوں گا کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اوکے. کیا اڈاپشن کا مطلب صرف کسی بچے کو گھر دینا ہوتا ہے, یا اس کو ایک رائٹ بھی دینا ہوتا ہے اور ایکسیپٹنس بھی دینی ہوتی ہے؟ اڈاپشن کے ساتھ جو میرا تجربہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اڈاپشن صرف گھر دینا نہیں ہے, اڈاپشن صرف نام دینا نہیں ہے, اڈاپشن ایک ایکسیپٹنس کا نام ہے. بہت سارے پیرنٹس میں بھی یہ اویئرنیس نہیں ہوتی, اور پہلے نہیں, زیادہ نہیں تھی, اب ہے, تھوڑی بہت ہے, لیکن ابھی بھی آئی تھنک دیر از اے ویری بگ گیپ اسپیشلی ان پاکستان, جہاں پر ہم بچوں کو نام دے دیتے ہیں, ان کو گھر دے دیتے ہیں, محبت پیار بھی دے دیتے ہیں, آئیڈینٹی نہیں دے پاتے. آپ کو لگتا ہے اس کے لیے کوئی لیگل ڈاکیومنٹ وغیرہ ہونا چاہیے؟ بالکل, مجھے لگتا ہے کہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ایک اڈاپٹیڈ بچے کی پہچان ہے. کیونکہ زیادہ تر کیسز میں جو میں نے دیکھے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ, یا تو ایک بہت ہی ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے, کچھ پیرنٹس تو اپنی سیٹلمنٹ کے لیے بچہ دیتے ہیں کہ چلو آگے جا کے ہمارا کوئی فائدہ ہوگا, کچھ چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی دنیا کی محبت کی وجہ سے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب بچہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بچے پہ اپنا حق جتانے لگتے ہیں, اور پھر وہ بچہ جو ہے کہیں 2 جگہ جا کے بڑھ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, بچہ بڑھ جاتا ہے. میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں, اگین انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. بچے کو آپ نے دے دیا, بچے کو انہوں نے لے بھی لیا جو لے رہے تھے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ بچہ بڑا ہو گیا, اس بچے نے پڑھ لکھ لیا, اچھی ارننگ ہو گئی, تو اچانک سے اس بچے پر حق بھی آ گیا دوبارہ سے کہ یہ تو ہمارا بچہ تھا, ہم نے تو آپ کو اس وقت دیا تھا جب آپ کو ضرورت تھی, اب تو بچہ بڑا ہو گیا, اب آپ کو کیا ضرورت ہے, ہمیں واپس چاہیے ہمارا بچہ. مطلب 3 فیلنگس کے ساتھ کھیلنے, 3 لوگوں کے 3 زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے نا, 3 زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, ایک زندگی نہیں ہوتی اس میں. اور اس میں سب سے برا شکار وہ بچہ ہوتا ہے, کیونکہ اسے یہ نہیں پتہ کہ اس نے کرنا کیا ہے آگے. وہ ان کی طرف جھکے گا یا وہ ان کی طرف جھکے گا, یا وہ اپنی طرف جھکے گا, کیونکہ اس کی حیب کیا پہچان. اچھا, مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ بچے کو کس ایج میں بتا دینا چاہیے اگر کوئی بچہ اڈاپٹیڈ ہے؟ پیرنٹس کو خود بتا دینا چاہیے بجائے اس کے کہ کوئی باہر والا اسے اتنے عجیب طریقے سے بتائے کہ بچہ, جیسے آپ بول رہے ہیں, اپنی آئیڈینٹی کھو کے بیٹھا ہو کہ میں کون ہوں. بالکل سوال اٹھے نا اس کے دل کے اندر, تو کس ایج میں بتائیں بچے کو؟ دیکھیں, بچے کو بتانے کے لیے نا کوئی کبھی صحیح ایج نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ایز پیرنٹس میرا جو تجربہ ہے یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے بچہ لیا ہے, آپ کی فیملی سے آپ نے بچہ لیا ہے, تو اس کو ایجوکیٹ کریں آہستہ آہستہ. آپ 8 سال کے یا 9 سال کے بچے کو کہہ دیں گے تم اڈاپٹیڈ ہو, تو وہ تو بلینک ہو جائے گا, یار یہ کیا ہے,
بٹ اف یو ول ایجوکیٹ دیٹ چائلڈ سلولی بائی سلولی کہ دیکھو کوئی کہانی کے ذریعے فار ایگزامپل آپ اپنے بچے کو ایکسپوجر دے رہے ہیں تو یو شوڈ اسٹارٹ سلولی بٹ گریجولی, تاکہ کل کو وہ جب ایٹ لیسٹ اس ایج میں آ جائے, جب وہ جاننے کے لائق ہو جائے, تو اسے وہ شاکنگ نہ لگے کہ بھئی اچھا میں بچپنے سے کہانی سنتا آیا ہوں تو اٹس اوکے, اٹس فیملیئر ٹو می. سو میک اڈاپشن فیملیئر تھرو اسٹوریز, نہ کہ بس ڈائریکٹ بم پھوڑو اپنے بچے کے اوپر, یا دنیا کو یہ آپ اجازت دے دو کہ وہ آپ کے بچے پر بم پھوڑ دیں بالکل ڈائریکٹ ہو کر. دیٹ از ناٹ گڈ. That really affects the child's mental health and it also affects the parents who have adopted the child. دیکھیں جو پیرنٹس اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اگر میں کہوں کہ فرٹیلیٹی ایشوز ہوتے ہیں کچھ کپلز میں, وہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچہ نہیں ہو رہا اور ان کو بچے کی خواہش ہے, تو پھر کیا ہو, مطلب وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا. مطلب فیملی کے اندر بھی ایک بھائی یا بہن, ان لوگوں کو بھی لوگ اتنے تانے دیتے ہیں Exactly. کہ جیسے پتہ نہیں لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز. اور میں یہاں پہ یہ بھی مینشن کر دوں کہ جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا تھی, ان کی اولاد نہیں تھی. بالکل. تو جب ہم کسی کو ایسے تانا دے رہے ہیں نا, تو ہمیں تھوڑی ہسٹری اٹھانی چاہیے, اپنی ہی اسلامک ہسٹری اٹھانی چاہیے. یعنی کیوں بول رہے ہیں اور کس رائٹ سے بول رہے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس رائٹس ہیں دوسروں کو تانا دینے کا. اللہ, میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی آئی تھنک ایک آدھ ہفتے پہلے. ہم انسانوں کو آج کل انسانوں والے سوال نہیں پوچھتے ہیں, ہم انسانوں کو والے سوال پوچھتے ہیں جو خدا کو پوچھنے چاہیے. بالکل, بہت خوبصورت بات ہے. جب ہم انسانوں کو انسانوں والے سوال پوچھنے لگ جائیں گے نا, تو پھر ہم بھی انسان کہلائیں گے. اور آج کل کے معاشرے میں یہ ہو نہیں رہا. جب یہ ہونا اسٹارٹ ہو جائے تو آئی تھنک دا لائف دیٹ ایوری ون از لیونگ وڈ بی اے لاٹ مور لائٹر. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ کو کبھی اپنے جو اڈاپٹیو پیرنٹس ہیں ان سے کبھی کوئی شکایت ہو یا ہمیشہ شکر رہا دل میں, کوئی شکوہ ان سے؟ بائی اڈاپٹیو یو مین جنہوں نے مجھے پالا ہے؟ جی جی. ویل دیٹس اے ویری سوفسٹیکیٹڈ کویسچن. کیونکہ شکایت تو مجھے ان سے کوئی نہیں ہے. وہ تو بیچارے عمر کے اس حصے میں تھے جب ان کے یہاں پر پوتے پوتیاں یا نواسے نواسی ہونی چاہیے تھے, تو ان کو اف آئی واز ٹو بی ویری آنیسٹ بچوں کے بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں تھا. وہ کپل تھا جو اولاد کے لیے شاید 20-25 سال سے ترسا ہوا تھا. کیونکہ ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے نا, جو بے اولاد ہیں ان کو اگر کسی کے یہاں اولاد ہے, اور یہ ہوتا ہوگا, آئی بلیو آپ نے بھی وٹنس کیا ہوگا اور میں نے بھی بہت دفعہ وٹنس کیا ہے کہ اگر میرے گھر اولاد ہے اور آپ کے گھر اولاد نہیں ہے تو میں اپنی اولاد کو آپ سے چھپاؤں گا, جانے نہیں دیں گے. یار یہ تو مطلب ٹھیک ہے, کوئی اپنے میرے بچے کو کچھ کھلا نہ دے, میرے بچے پہ جادو نہ کر دے, میرے بچے پہ نظر نہ لگ جائے. تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں, اور میرے پیرنٹس ان چیزوں کا بہت زیادہ وکٹم رہ چکے ہیں. آج اگر ایز اے تھراپسٹ اور ایز اے کاؤنسلر اور ایز این ایڈاپشن ایڈوکیسی اسپیکر اگر میں دیکھتا ہوں ان کو, تو شاید اگر میں 15-16 سال کا تھا جب, تو میرے دل میں یہ سوال آیا ہوگا کہ کیا ہے, میں نے شکر کیا نہیں کیا. دیٹ واز بیک دین, بٹ اوور دا ٹائم اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں, اب میرے پاس ان کے لیے ایمپتھی ہے کہ وہ تو ایک ایسے نعمت سے محروم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نوازا وہ اپنے آپ کو بھول گئے. لیکن یہ ان کا بھولنا جو ہے نا, یہ دنیا کو برداشت نہیں ہوا. سو دیٹ واز دا ریزن وائی I think I also had a lot of backlash when I was a child, اور when even up to date کوئی مجھ سے کہے کہ اب تمہاری زندگی پرفیکٹ ہے, میں کہوں گا کسی کی زندگی پہلے تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آج بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, آج بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں تو. کیا خون کے رشتے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں یا محبت کے؟ ویسے میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ جو بچے اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں نا, ان کو بہت زیادہ پیمپرڈ بھی رکھا جاتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ یہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ جب بہت زیادہ پیمپرڈ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ چیزیں برداشت بھی بہت کم کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹالرنس لیول کم ہو جاتی ہے. اور پھر لوگ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے دنیا شیر کی طرح ہوتی ہے, بالکل کھانے پہ تلی ہوئی ہوتی ہے. بالکل. نارملی بھی بچوں کو جو فیملیز میں ہوتے ہیں, میں جیسے آپ کو شروع میں مینشن کر رہی ہوں کہ انہیں پریشانیاں ہوتی ہیں, کرتے ہیں, آپ کے سگے رشتے ہی کر رہے ہوتے ہیں,
جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، پھر بعد میں ایسے آتے ہیں کہ آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ کتنی زیادہ وہ آپ کے ساتھ تھے اور کتنا آپ کو اندھیروں میں دھکا دینے کے لیے کھڑے ہوئے. بالکل. تو آپ بتائیں اس بارے میں کچھ. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. دیکھیں جو اچھا ہم اس کی سائیکی یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. میرے پاس ایک چیز نہیں ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اور میرے پاس یہ کپ نہیں اور مجھے اس کپ کی بہت خواہش ہے، رائٹ. اور جب یہ کپ مجھے مل جائے گا نا تو میں اس کو بہت سنبھال کے رکھوں گا. ہو سکتا ہے میں اس کو شو کیس میں ہی رکھ دوں، ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یوزولی جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ جو اڈاپٹیڈ بچے ہوتے ہیں زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا بٹ زیادہ تر، ان کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرافی ہیں اور ان کو ہم نے صرف شو کیس میں سجا کے رکھنا ہے اور اس کو پیمپر کر کے روز اس کی صفائی ہوتی ہے، اسٹیریلائز کرتے ہیں اس کو اور پھر اس کو رکھ دیتے ہیں دوبارہ، ٹھیک ہے. سو دیٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ یہ ایک ریلیٹیبل چیز ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آئی تھنک کہ جب ہم بچوں کو اڈاپٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم خود کتنے تیار ہیں پیرنٹس بننے کے لیے. دیکھیں جس کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی کھلونا تو ہے نہیں، وہ بھی ایک انسان ہے آپ کی طرح، رائٹ. تو اگر آپ کے اندر وہ اویئرنیس نہیں ہے اور آپ کے اندر وہ آئی وڈ سے کہ وہ بالکل انفارمیشن انسٹلڈ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو ایگ شیلس، آپ خود ایگ شیلس پہ چل رہے ہو اور جو ایگ ہے اس کو آپ نے بالکل نازک طریقے سے پکڑا ہوا ہے. تو اب تو بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے آ گئے ہیں کہ جہاں پر جن پیرنٹس نے بچوں کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے وہ آتے ہیں، وہ کاؤنسلنگ لیتے ہیں، تھیراپی لیتے ہیں، تو ان کو ایک پتہ چلتا ہے. میں ایک مارننگ شو پہ تھا اور ہماری ایک بڑی گفتگو، پیاری سی گفتگو ہوئی تھی، اور ان کا نام خیر میں لینا نہیں چاہوں گا، لیکن ایک پیاری سی گفتگو ہوئی تھی کہ بچے ان کے یہاں دے رن اے ٹرسٹ، تو ان کے یہاں بہت سارے بچے ایسے آ جاتے ہیں، جھولے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ مطلب ان کو پالتے ہیں، رائٹ، اور اڈاپشن کے لیے بھی دیتے ہیں، ان کے پروسیجرز ہیں اور وہ ایسے ہی اڈاپشن کے لیے نہیں دیتے. تو انہوں نے مجھ سے ایک ایکسپیرینس شیئر کیا، 2 ایکسپیرینسز ایکچولی شیئر کیے جسٹ فالوئنگ ایچ ادر، جس کے اوپر میں نے بڑا سوچا اور مجھے بڑا پہلے تو غصہ بھی آیا اور پھر مجھے لگا کہ نہیں، آئی تھنک مے بی ایک اویئرنیس کی کمی تھی ان کے اندر. ایک تو لوگوں کو بالکل نیو بورن بیبیز چاہیے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے طریقے سے ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں جو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، کچھ 8-9 مہینے کے ہوتے ہیں، کچھ 1-2 سال کے ہوتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن ان کو زیادہ تر پریفرنسز نہیں ملتی. ان مینی کیسز جب کپلز میرے پاس آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھار جو شوہر ہوتا ہے وہ ریڈی نہیں ہوتا اور بیگم ریڈی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار بیگم ریڈی نہیں ہوتی، شوہر ریڈی ہوتا ہے، اور ایک بیگم کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ اگر نہیں یہ آپشن نہیں ہے تو پھر میرے پاس دوسری شادی کا آپشن ہے. تو ایک مرد کے پاس تو ہمیشہ سے ایک طریقے سے آپشن رہتا ہے. تو ضروری ہے کہ کیا مسئلہ عورت میں ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے، مسئلہ مرد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ایگو کا ہے. جب آپ اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے، اگر ایک کپل کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، اس کپل کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ دونوں ٹیسٹ کروائیں، تو مرد ہمیشہ بھڑک جائے گا، میں کیوں ٹیسٹ کرواؤں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. سو وہ ایکسیپٹنس ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو ایک ٹیسٹ کرانا بری بات نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت میں مسئلہ ہے یا آدمی میں مسئلہ ہے یا عورت کے جو بھی فرٹیلیٹی ایشوز ہیں ان پہ انگلی اٹھ رہی ہے یا آپ کی مردانگی پہ کوئی انگلی اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے. اٹس اے نارمل پروسیجر. اس چیز کو نارملائز کریں. جو بھی سن رہے ہیں ہماری اس شو کو، میرا ایک ہی میسیج بھی ہے سب کے لیے کہ نارملائز کریں اس چیز کو. اب تو قانون بھی کہتا ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ ہونے چاہیے. اب سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم. بالکل. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی روح اس دنیا میں نہیں آ سکتی اور نہ کوئی اس دنیا سے جا سکتا. بالکل ایسے اس بات پہ تو لوگ اپنا بہت زیادہ ایمان رکھیں. خاص طور پہ ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے، یہاں پہ آ کے لوگوں کا ایمان مجھے بہت ڈگمگاتا ہوا نظر آتا ہے. جب ہم یہ بات سیکھ لیتے ہیں نا کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور وہ چیز اسی وقت پر ہوگی، آپ چاہے اس سے پہلے کچھ بھی کر لیں وہ نہیں ہوگی. لائف بیکمز ویری ایزی. زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے یہ جب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے.
کہ آپ کو کبھی کسی نے یہ بولا کہ تم اڈاپٹیڈ ہو یا لکی ہو؟ کسی نے ایٹ لیسٹ چھوڑا تو نہیں تمہیں؟ مجھے کس نے نہیں بولا مجھے تو سب نے بولا ہے. مجھے تو سب نے ہمیشہ لائک ایز اے چائلڈ آئی ہیڈ اے ویری اوکے ایز مچ ایز آئی ہیڈ اے پیمپرڈ چائلڈہڈ ویئر آئی واز دا کنگ آف دا ہاؤس اور دا پرنس آف دا ہاؤس لیٹ سے. وہاں پر جیسے میں باہر قدم رکھتا تھا گھر کے باہر تو میں تو بھائی بڑی یونیک مخلوق کہیں سے آئی ہوئی فلانا رشتہ دار یہ کہہ رہا ہے, فلانا رشتہ دار یہ کہہ رہا ہے. اگر پاکستان سے کوئی, کیونکہ میرا براٹ اپ یہاں نہیں ہوا, سو آئی واز براٹ اپ ان اندر کنٹری, اور جو میرے کبھی خاندان والے یہاں سے وہاں آتے تھے تو ہمیشہ ایک حقارت والی نظر سے یا پھر ایک مطلب یوں دیکھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے اگر بھائی یا بھائی کا بیٹا ہے یا پھر اگر میری ننیال کی طرف سے کوئی آ رہا ہے تو وہ بھی مطلب ہماری بہن کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے آج تک وہ وائبز نہیں آئیں ان میں سے کہ انہوں نے واقعی مجھے کہا ہو کہ تم ہمارے بھائی کی اولاد ہو. ایون کہ مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا 2008 میں, سب سے پہلے مجھے بتایا گیا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, ہاسپٹل میں تھے وہ, اور ان کے بھائی جو تھے انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھے افسوس کے لیے کال کی. اور بڑا یونیک سا افسوس تھا وہ افسوس میں بھول نہیں سکتا اور میں یاد رکھوں گا. اور شاید کہیں اگر وہ یا ان کی فیملی سن بھی رہی ہو تو اٹس اوکے, مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بہت افسوس ہے مجھے کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ میرے بھائی تھے, میں ان کے لیے یہ کروں گا وہ کروں گا. تو میں نے کہا میں کہاں ہوں اس کے اندر, میرے والد تھے وہ, میرے فادر تھے وہ. تو وہ یہ افسوس کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک کہ یہ افسوس تھا, یہ ایک طعنہ تھا. واز اٹ اے ٹونٹ اور واز اٹ ایکچولی a grieving process that the both of us were going through. تو یہ سب سے تکلیف دہ بات آپ کے لیے یہی تھی جو آپ کو ایک دم جا کے چبھی ہو, یا کوئی اور بھی اس سے زیادہ گہری بات تھی؟ باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کے لیے, اب اس ٹاپک پر تو آپ اگر کہیں تو پورا سمندر ہے. نہیں, سب سے تلخ بات جو آپ کو کسی نے بولی اور وہ اتنی زور سے جا کے چبھی ہو کہ آپ جو ہے نا بالکل حیران رہ گئے ہوں کہ بھائی انسان بھی ایسے ہو سکتے ہیں. بالکل. بھوتوں سے ہمیں اتنا ڈر نہیں لگتا جنوں سے جتنا ہمیں انسانوں سے ڈر لگتا ہے, کیونکہ جن تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے, انسان بھائی لوگ ہم پر بہت حاوی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار, اور ہم حاوی ہونے دیتے ہیں کیونکہ ہم شاید اس وقت اتنے طاقتور نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے کہ جب مجھے لوگ یا باہر والے کہتے تھے تم اڈاپٹیڈ ہو, تو مجھے بہت یہ بات چبھتی تھی. اٹ وڈ افیکٹ می. اور مجھے یاد ہے کہ مجھے دوست بنانے کی اجازت نہیں تھی, مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی, اس ڈر سے کہ کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے, ٹھیک ہے. تو میں نے ایک آئسولیٹڈ لائف گزاری ہے بچپنے میں, جہاں پر میرے پاس کوئی بہن بھائی کوئی دوست کچھ بھی نہیں تھا. آئی واز آن مائی اون, اور میرے پیرنٹس تھے بس, دیٹ واز اٹ. تو اس کی وجہ سے میں نے بہت بیکلیش دیکھا جب میں ہائی اسکول میں آیا, کیونکہ میرا کانفیڈنس لیول اتنا اچھا نہیں تھا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میرے جو اڈاپٹیڈ سائڈ کے فیملی ممبرس تھے, بہت سارے یہ چاہتے نہیں تھے کہ میں کچھ بن سکوں زندگی میں. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی احساس دلایا کہ تم کسی قابل نہیں ہو, تم اڈاپٹیڈ ہو, تم ہم میں سے نہیں ہو, پتہ نہیں تم کون سا گھٹیا خون ہو. اور جب آپ کے خون پر بات آتی ہے نا تو نیچرلی آپ ٹریگر ہوتے ہو. تو the better part of my life or the years of my life میں نے یہی سنا کہ تم ہمارے بھائی کی سگی اولاد نہیں ہو, تمہارا حق نہیں بنتا کچھ کہنے کا. ایز اف کوئی میننگ ہی نہیں ہے میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے, میرا کچھ کہنا نہ کہنا کسی کے لیے بھی معنی نہیں رکھتا. تو یس, ایک والدین کی طرف سے بہت بے پناہ محبت ملی, پیار ملا, افیکشن ملا, لیکن مجھے سمجھا نہیں گیا. اور یہ بات بھی میں بالکل بتانا چاہوں گا کہ جب ایک بچہ گود لیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ بچے کو گود آپ نے لیا ہے, بچے نے نہیں کہا تھا کہ آ کر مجھے گود لے. تو پھر اس بچے کو کیوں سزا ملتی ہے؟ اب تھوڑا سا ہم سیشن کو کوئک کریں گے.
آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنے بایولوجیکل پیرنٹس سے ملاقات کرنے کی, انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ بالکل کی, اور ملا بھی. اور مل کے جب مجھے اللہ پتہ چلا کہ میں اڈاپٹیڈ ہوں تو میں, آپ اب یقین جانیں کہ میں اتنا ایکسائٹیڈ نہیں ہوا تھا. میرے لیے مجھے نارمل لگا, مجھے کچھ اس میں کچھ یونیک نہیں لگا. لیکن ایکسائٹیڈ میں وہاں ہوا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میرے اور بہن بھائی ہیں, کیونکہ وہ ایک محرومی تھی نا جو میرے پاس نہیں تھی. تو انسان جو چیز آپ کے پاس ہے اس کے لیے تو کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی, لیکن جو چیز نہیں ہوتی ہے, جس کی آپ خواہش رکھتے ہو, جب آپ کو پتہ چلے کہ وہ ہے تو دین یو آر آن ٹاپ آف دا مون. اور مجھے یاد ہے جب مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے سبلنگز ہیں تو میں بہت خوش تھا. اور جب میں پاکستان آیا میں ان سے ملا, میرے اپنے اڈاپٹیڈ فادر نے یہ میٹنگ آرگنائز کروائی تھی. لیکن جب میں ان سے ملا تو اس دن میرا یہ بھرم بھی ٹوٹا, اور میں کہتا ہوں کہ اچھا ہی ہے کہ میں اکلوتا ہوں, اور اچھا ہی ہے کہ میں الگ ہوں اور میں اپنے بہن بھائی جیسا نہیں ہوں. اچھا, یس, سو آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو میٹ دیم اگین. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر ایڈoption کو لے کے مسئلہ کہاں پہ آتا ہے, سسٹم کا ہے یا سوچ کا ہے؟ سوچ کا ہے, بہت بڑا کردار سوچ ہے. سسٹم تو بہت بعد میں آتی ہے, سسٹم کا بھی ہے, لیکن اس سے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سوچ کا ہے انسان کی یہاں اس معاشرے میں. تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کریں. سوچ کا یہ ہے کہ دیکھیں, فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہماری سسٹم جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے یہاں پر اڈاپشن کو لے کر. چیریٹی سمجھتے ہیں نا اڈاپشن کو, چیریٹی سمجھتے ہیں اڈاپشن کو, بالکل. اور اگر میں سوچ کی بات کروں تو بس سوچ میں یہ ہے کہ یہ ان کی سگی اولاد تھوڑی ہے, اتنا افیکشن کیوں, اتنا افیکشن تو یہ اپنے بھائی کے بیٹے کو دکھا سکتے ہیں, وہ تو سگا خون ہے ان کا. وہ یہ والی آتی ہے نا بھائی, لوگ کیا کہیں گے اگر اس کو لوگ کیا کہیں گے, بالکل. اور ان پیرنٹس میں بھی آتے ہیں یار. اچھا, اگر ایک فادر ہیں, وہ ان کے اندر یہ ایک بات آئے گی کہ یار لوگ کہیں گے کہ نامرد ہے, یہ تو نامرد نکلا, تو اس کے لیے تو یہ بہت شیمفل ایکٹ ہے. اور اگر عورت کے لیے ہوتا ہے تو یہ بانجھ ہے. اور یہ آپ کے سگے رشتے ہوتے ہیں جو آپ بالکل آپ کے گھر کے اندر ہوتے ہیں, آپ کے گھر کے اندر ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, جو آپ کو یہ کہہ دیں. اور ایک آدمی کے لیے آئی تھنک یہ بات سننا کہ وہ نامرد ہے, یا ایک عورت کے لیے یہ بات سننا کہ وہ بانجھ ہے, آئی تھنک دیز آر ویری ہارش ورڈس. دیز آر ورڈس دیٹ کین چینج یور ورلڈ, یور مینٹیلٹی, یور اپروچ, یور سیلف کانفیڈنس. میں جہاں پر آپ کو ایک اور چیز مینشن کروں کہ میں نے دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی, اولاد جیسی نعمت بھی دی, لیکن میں نے غرور بہت بری طریقے سے ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے لوگوں کی زبان کی وجہ سے. بالکل. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز دی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے سب کو ساری چیزیں, کیونکہ دنیا اس نوازنے والا وہی ہے. تو دنیا سے جب ایسے لوگوں کی اولاد جاتی ہے نا, پھر ان کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ یار ہم نے کیا ایسا کیا کہ ہمیں اتنی بڑی سزا مل گئی. اور سم ٹائمز کیونکہ انسان اتنے پتھر کے ہو چکے ہیں کہ پتھر نرم ہوتا ہے انسانوں کے دلوں کے آگے. بالکل. لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو بھی دیکھ کے کبھی بھی احساس نہیں کرتے اس چیز کا, کبھی بھی نہیں. آئی ہیو آلسو سین سچ پیپل کہ جن کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے, اور میں کہوں گا کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو, لیکن جن کے ساتھ ہوا ہے میں نے ان کو, اور ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے, اس بات کو لے کر میں اگر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیز سے محروم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈبل کر کے آپ کو واپس بالکل رکھتا ہے. اس میں میں ایک پرسنل ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں گا, اپنے فیملی ممبر کا, وداؤٹ مینشننگ ہو دے آر ٹو می. میرے ایک ہیں رشتہ دار, ان کی شادی ہوئی کچھ 5-6 سال پہلے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نواز دیا, ماشاءاللہ سے ان کے یہاں بیٹا ہوا, اور وہ بہت خوش تھیں, اور ان کی پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو اس کے بعد ان کے لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر ان کے یہاں بیبی ہونے والا تھا, اور 8واں مہینہ ان کا جو تھا پریگننسی کا, اس میں اس بیبی کی ڈیتھ ہو گئی ود انٹرنلی, رائٹ. تو اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بیبی 1 ویک سے ڈیڈ ہے. تو جب وہ ظاہری بات ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ڈاکٹر نے ان کو ایڈمٹ کر لیا, کیونکہ موومنٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہی تھی, فیٹل ہارٹ بیٹ کچھ بھی پتہ نہیں چل رہی تھی. اور پھر اوبویسلی وہ پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرنا پڑا, اور اس سے پہلے بھی ان کے کافی مس کیریجز ہو چکے تھے. اور وہ بہت اپسیٹ تھیں کہ ایک مطلب کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں.
اور میں نے مطلب میں تو کسی کے بھی اس میں نہیں آتی ہوں. تو آئی ریممبر شی کالڈ می اینڈ ٹولڈ می دیٹ ایک ہی بیٹا ہے میرا, آگے کیا, مطلب میں نے اس وقت ان سے یہ بات کہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک لیا ہے نا تو اس کے بدلے میں آپ کو 2 نوازیں گے وہ, اور کبھی بھی نوازیں گے جب وہ وقت ہوگا. اور الحمدللہ پچھلے مہینے ان کے یہاں بیٹی ہوئی ہے, ماشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نوازنے والوں میں سے ہے, اور وہ اپنے بندوں کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ سہ سکتے ہیں. اور اگر وہ آپ سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ایک کمپنسیشن ضرور ہوتا ہے. بالکل ایسے, بہت خوبصورت بات بولی آپ نے. مجھے بتائیں ایز اے تھراپسٹ وہ کون سی ایسی تکلیف دہ چیز ہے یا وہ درد ہے جس سے سب سے زیادہ لوگ گزرتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو وٹ آئی ہیو آبزروڈ, وہ سب سے تکلیف دہ عمل جس سے لوگ گزرتے ہیں وہ ہے تنہائی سے. اور وہ تنہائی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ تنہا ہیں اور آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں. ہم کبھی کبھار 100 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر بھی تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ آج کل لوگوں نے یہ ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ وہ بات سنتے نہیں ہیں, صرف جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. وہ جواب کیسا ہے, کتنا ریلیونٹ ہے, کتنا ایمپیتھیٹیکل ہے, یہ لوگوں کو نہیں پتہ. سننا بھی نہیں چاہتے, وہ لیسٹ انٹرسٹڈ ہے. مطلب کی بات ہوگی تو سنیں گے, بالکل سنیں گے, نہیں ہوگی تو نہیں سنیں گے. اچھا مجھے بتائیں مینٹل ہیلتھ اور چائلڈہڈ ٹراما آپس میں کتنے کنیکٹڈ ہیں؟ ویری مچ کنیکٹڈ. آئی وڈ سے اگر آپ مجھے ایک پرسنٹیج دیں تو آئی وڈ سے اٹس 80% آف یور چائلڈہڈ دیٹ افیکٹس ہو یو آر ان یور ایڈلٹہڈ. کیونکہ جو چیزیں آپ کے ساتھ بچپن میں گزری ہیں کہیں نہ کہیں وہ انڈیوس کی گئی ہیں, جس کو ہم جنریشنل ٹراما کہتے ہیں, جس کو ہم اگر سائیکولوجیکل دنیا میں کہیں تو انڈیوسڈ ٹراما. انسان اپنے مطلب بچے کے اندر یا اپنے آپ کے چائلڈہڈ کے اندر آپ کو انڈیوس کیا گیا ہے. زیادہ تر ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہی بچپن کی چیزیں ہوتی ہیں, ریکال ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے آپ نے بھی شروع میں مینشن کیا کہ وہ لوگ سامنے آتے ہیں نا تو باتیں نیچرلی آپ کے مائنڈ میں آنے لگتی ہیں. بالکل, آپ اسے دور نہیں بھاگ سکتے. اور آپ کیا کہتے ہیں اپنی کہانی مینشن کر رہے ہیں یہاں پہ, میں کیا یہاں پہ کتنے سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آ کے یہ بولیں گے ہمارے ساتھ بچپن میں یہ ہوا تھا, وہ بھول نہیں سکتے. معاف کر دیتے ہیں لیکن بھولتے نہیں ہیں. کچھ لوگ معاف نہیں کر پاتے, کچھ لوگ معافی کے قابل بھی نہیں ہوتے. بالکل معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ایسے اتنا زیادہ اس لیول پہ جا کے دل دکھا دیتے ہیں کہ انسان جو ہے نا چاہتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ تمہیں تو نا تمہارا اوپر والے کے اوپر. میرا ماننا ہے کہ نظروں سے گرنا پھر بھی ٹھیک, مطلب آپ اٹھ سکتے ہیں, لیکن جب انسان دل سے اتر جاتا ہے نا تو پھر وہ نظروں میں بھی کھڑا نہیں رہ پاتا. وہ والی بات ہے نا یہ کہ انسان کے کردار کے 2 پہلو ہوتے ہیں. بالکل, یا تو دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا. اچھا مجھے بتائیں کہ جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں کیا ان کے اندر کوئی انریزالو ٹراما یا پین ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. آپ بھی ایک سکسیزفل آتھر ہیں اس کتاب کے, آپ کے اندر جو جتنا ٹراما ہے وہ آپ نے بتا ہی دیا, لیکن پورا بھی نہیں بتایا. نہیں پورا نہیں بتایا, اینڈ آف کورس ٹراما ہر بندے کے اندر ہے, میرے اندر ہے, آپ کے اندر بھی ہوگا ایم شیور. اور جو بھی ہمیں سن رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ٹراما ہے, کسی کا بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے, ان کی کیپیسٹی کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو ٹو بی سکسیزفل یس we all have traumas, and I think that is the point and that is the reason why we are successful. اور میں تو اپنے آپ کو کہیں سکسیزفل سمجھتا ہی نہیں ابھی فی الحال. I have a long way to go. لیکن آپ سکسیزفل ہیں تبھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں. بالکل الحمدللہ فار دیٹ. لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میں وہاں نہیں پہنچا ہوں جہاں مجھے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا میرا ایک مشن ہے لائف کا کہ مجھے اڈاپشن کے اوپر بات کرنی ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا ہے, اویئر کرنا ہے. تو ابھی بھی آئی ایم اسٹل ٹرائنگ, آئی مین آئی ایم اسٹل ڈوئنگ مائی ورک. میں 2018 سے یہ کر رہا ہوں اور دس از 2026. اچھا, ڈراپ ٹو دا ورلڈ اڈاپٹیڈ بائی فیٹ لکھتے ہوئے کس چیپٹر نے آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی؟ نہیں لکھا جا رہا تھا, مشکل ہو رہی تھی بہت زیادہ. اللہ, دیٹ واز اے ویری ٹف مومنٹ فار می ٹو بی ویری آنیسٹ. بہت مشکل. مجھے یاد ہے, آئی تھنک میں نے, اگر آپ اس دن میرا کمرہ دیکھتی نا تو مطلب اٹ واز فلڈ ود ٹریش, کیونکہ میں لکھتا اور میں لکھ کے پھاڑتا, اور اگر جہاں میں نے پھاڑا ہوا نہیں ہوتا تو وہاں پر میری جو ہینڈ رائٹنگ تھی وہ شیکی ہو رہی تھی.
اور میرا نا ایک مطلب کہ میرا ایک پیٹرن ہے, میں جب لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں تو مجھے ایک سیکوینس میں لکھنا پسند ہے کہ میری ہینڈ رائٹنگ بالکل ٹاپ ٹو دا مارک ہو, آن دا نوٹس ہو, اور اس میں کوئی ایرر نہ ہو, اس میں کوئی کینسلیشنز نہ ہو. اور مجھے یاد ہے وہ جب میں وہ چیپٹر لکھ رہا تھا تو میں موجود اس وقت وہاں تھا, لیکن میری روح, میرا انر سیلف وہاں چلا گیا تھا جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. اور یہ واقعہ میں بتا دیتا ہوں چلیں کہ دیکھیں میرے جو والد صاحب تھے ان کی 2 بیویاں تھیں, ٹھیک ہے, اور ان کی جو میری جو بڑی امی تھیں ان کا میرے ساتھ بہت اچھا بانڈ, اچھا نہیں بہت کلوز بانڈ تھا, ایک بڑا ہی فریجائل بانڈ تھا ان کا میرے ساتھ. اور آج بھی اگر میں جب اس بارے میں بات کرتا ہوں تو تھوڑا بہت مجھے آئی ڈو گیٹ ایموشنل سم ٹائمز, بٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو کنٹرول کروں. تو ہوا کچھ یوں کہ آئی اسٹل ریممبر دا ایئر 2001 کی بات ہے, اور میں نے لنڈن جانا تھا, میرا ٹرپ شیڈیول ہوا تھا لنڈن جانے کے لیے. اور 1 مہینہ پہلے انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی. اس وقت تک میں نے اپنی فیملی کو, مطلب اپنے پیرنٹس کو بتا دیا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں اڈاپٹیڈ ہوں, آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے خود کنفرنٹ کیا تھا اپنے پیرنٹس کو کہ میں اڈاپٹیڈ ہوں, تو ٹھیک ہے, اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں, نہ میری ہے, اور اٹس فائن, اٹس ایبسولیوٹلی کول, ٹھیک ہے. آپ اس چیز کو لے کر بلیک میل ہونا بند کریں, کیونکہ لوگ ان کو بلیک میل کرتے تھے, ہم بتا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. آپ کے والد صاحب کو اور آپ کی دونوں امیوں کو؟ ہاں, دونوں امیوں کو اور میرے والد صاحب کو لوگ اکثر بلیک میل کرتے تھے. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہی ہمارے خاندان کے لوگ تھے. ہمارے باہر والوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ نہیں, بالکل نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ان سے یہ ساری باتیں کر دی اور میں نے ان کو بتا دیا اور ان کو مطلب پتہ چل گیا, اور میرے ابو نے نا مجھ سے بڑا ایک سوال کیا جو مجھے آج بھی یاد ہے, جو دیٹ مائی فادر آسکڈ می, آپ کو بتایا کس نے یہ؟ اور اس وقت میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ ابو, جو بات آپ چھپائیں گے نا وہ دنیا چیخ چیخ کے بتائے گی. یہ ان کو ایک 15 سال کا لڑکا کہہ رہا تھا. اینڈ مائی فادر واز ٹوٹلی سائلنٹ, کوائٹ فار اے مومنٹ. اور میری دونوں والدہ جو مدرس تھیں وہ تو خیر کام بھی نہیں تھی اتنا. تو میں نے کہا میرے لیے یہ معنی نہیں رکھتا میں کہاں سے آیا ہوں, میرے لیے یہ معنی رکھتا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کون ہے. اور اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو پھر مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. تو جب میں نے ان کو کمفرٹیبل کروایا اس بات پہ, تو مجھے یاد ہے کہ جو میری بڑی امی تھی اسی سال میں نے یہ ساری باتیں کنفرنٹ کی, میں نے ان کو بتایا, سب کو بتایا ان کو کہ مجھے پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. اور اسی سال میں انہوں نے مجھے یاد ہے کہ ایک رات تھی جب میری تیاری ہو گئی تھی, میرا ٹکٹ بھی ہو گیا تھا لنڈن جانے کا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ فرحان بیٹا میری بات سنو. میں نے کہا جی بتائیں کیا ہوا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اور ان کو نا ہم سب امی نہیں بلاتے تھے, ہم سب ان کو آپا بلاتے تھے. ایون کہ گھر کے ملازمین بھی ان کو آپا بلاتے تھے. ایون کہ باہر آتا جاتا کوئی بھی سبزی والا یا کوئی بھی ان کو آپا بلاتا تھا. تو میں بھی بچپنے سے یہی سنتا آیا, تو میں بھی ان کو آپا بلاتا تھا, اور انہوں نے مجھے کبھی روکا بھی نہیں کہ مجھے مت بلاؤ آپا, امی بلاؤ. وہ بڑا خوش ہوتی تھی, اور وہ بہت سادہ عورت تھیں زندگی میں. جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے, میں نے کبھی ان کو کسی کے معاملے میں گھستے ہوئے یا پھر کوئی مطلب ٹرینڈ فالو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت سیدھی خاتون تھیں وہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب جب کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے, یوں ہی کہا, تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم ہماری سگی اولاد نہیں ہو, تو میں آج تم سے اپنے دل کی خواہش ظاہر کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی بولیں کیا ہوا. میں تو وہی 15-16 سال کا لڑکا. انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو جو میں بات کرنے جا رہی ہوں نا, اگر تو تم سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, اگر تم نہ سمجھے تو شاید تمہیں زندگی سمجھا دے گی آگے جا کے. اور ایسا ہی ہوا, میں نہیں سمجھا اور زندگی نے مجھے سمجھایا. اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے بڑے ہی ایک ایسے لہجے میں یہ بات کہی کہ آج اگر میں اس لہجے کے بارے میں بھی سوچتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے,
اور یہ بات اب تمہیں پتہ ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ جس دن میرا آخری دن ہو اس دنیا میں تو میں اپنے آخری مقام، اپنے آخری گھر، اپنے گھر تمہارے کندھوں پہ جاؤں. میں نے کہا آپا کیا فضول باتیں کر رہی ہیں آپ، میں کون سا گھر، کہاں کا گھر، کون سے کندھے، آپ کا وزن دیکھیں آپ، میں آپ کو اپنے کندھوں پہ کیسے اٹھاؤں گا. تو مجھے تو یہ ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ بات کہہ رہی ہیں. اور اس کے ایک ہفتے بعد میری فلائٹ تھی، میں یو کے چلا گیا، اور یو کے ویکیشن کے لیے گیا تھا میں، اور پہلی دفعہ گیا تھا. بڑا مزہ آیا، بہت اچھا ٹرپ تھا انٹل 2 مئی 2001 جب مجھے پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور صبح کا ٹائم تھا، مجھے یاد ہے اچھے سے، اور میرے ماموں جو ہیں وہ آئے، میری چھوٹی امی کے بھائی، انہوں نے آ کے دروازہ نوک کیا اور انہوں نے کہا کہ کینیا سے فون آیا ہے اور اچھی خبر نہیں ہے. تو میری امی نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپا کا انتقال ہو گیا. آئی واز سلیپنگ، میں اٹھ کے بیٹھ گیا 1 منٹ کے لیے، آئی واز لائک آپ دوبارہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا آپا کا انتقال ہو گیا ہے. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو وٹ ٹو سے. اور میں نے جب یہ ریکویسٹ کی، میرے والد صاحب اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ مجھ سے اس بارے میں بات کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی جو ہے نا شادی جو بچپنے میں ہو گئی تھی. جو میری جو بڑی امی تھیں وہ میرے فادر کی کزن بھی تھیں، تو وہ انڈیا پاکستان کے بٹوارے سے پہلے ہی ان کی شادی ہو گئی تھی. انہوں نے زندگی ساتھ گزاری. اچھا. اور وہی اپنی دوسری جو میری فادر کی وائف تھی وہی لے کر آئی تھی تاکہ ان کے یہاں اولاد ہو سکے. لیکن وہ اللہ کی جیسی مرضی تھی، ہمیں نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو مجھے یاد ہے کہ میری فلائٹ تھی 6 تاریخ کی، 6 مئی 2001، اور 2 مئی 2001 میں میری امی کا انتقال ہوا. اور آپ یقین کریں اللہ کہ میں نے زمین آسمان کا زور لگا دیا، زمین آسمان کا زور. ایک 15-16 سال کے لڑکے کے اوپر زمین آسمان کا زور لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں نے کہا آپ تدفین نہ کریں، آپ پلیز میرا ویٹ کریں، میں اپنی فلائٹ پیچھے کروا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، انتظار کر لیں، زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اٹس جسٹ اے 6 آور فلائٹ. اور میرے چچا جو تھے انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی جس نے میرے اندر بہت تباہی مچا دی، اور وہ تباہی آج تک ہے. اس واقعے کو 25 سال ہو گئے، لیکن اگر آج بھی میں آپ کو کہوں تو 25 سال میں وہ تباہی، وہ آگ اتنی ہی ہے، اور شاید وہ روز قیامت ٹھنڈی ہوگی. انہوں نے مجھ سے کہا تم کون سے ان کی سگی اولاد ہو کہ تم اتنا مرے جا رہے ہو ان کے جنازے پر آنے کے لیے. استغفر اللہ. تو ایسی تلخ الفاظ، ایسی تلخ باتیں میں نے بہت سنی ہیں زندگی میں. آج میرے کچھ دوست ہیں، ہم بیٹھتے ہیں اکثر میری روف ٹاپ پہ اور ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور کافی میرے فرینڈس کہتے ہیں یار تم یوں بیٹھ جاتے ہو کرسی پہ ایک تھیراپسٹ کی طرح اور ہمیں جج کرتے ہو، یا ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایز اے تھیراپسٹ تم اپنا اوپینین دیتے ہو. تو میں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں ایز اے تھیراپسٹ یا ایز اے کاؤنسلر یا ایز اے کوئی آئی ایم ناٹ میکنگ اے ججمنٹ آؤٹ آف یو، ٹھیک ہے. اور تھیراپسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تھیراپسٹ کے اوپر بھی، تو وہ جج نہیں کرتے، وہ آپ کو اتنی اوپن سپیس دیتے ہیں کہ آپ ولنریبل ہو سکیں. تو اگر میں یوں بیٹھا ہوں نا تو میں صرف یہ بات آپ لوگوں کی سن رہا ہوں کیونکہ میرا تجربہ کچھ اور کہتا ہے. آپ یقین کریں کہ اللہ، میں جب واپس آیا ہوں کینیا، وہ بہت مشکل دن تھا میرے لیے. ایک تو وہ والا مشکل دن تھا جب ان کا انتقال ہوا، پر خیر اس وقت تو ظاہری بات ہے لوگ آپ کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، آپ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اور جب میں گھر آیا ہوں اور میں نے ان کا کمرہ کھولا ہے، اچھا میرے پاس نا ایک بلی تھی اور اس کا نام میں نے بیبی رکھا ہوا تھا. ویسے تو یہ نام جو ہے وہ ہمارے خاندانوں میں پھوپھیوں کو دیا جاتا ہے یا خالوں کو، لیکن میں نے اس کا نا بلی کا نام بیبی رکھا ہوا تھا کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے اجازت نہیں تھی دوستوں کی، تو میں نے پیٹس رکھے ہوئے تھے. اور میری دوست جو تھے وہ میری ڈائری ہوتی تھی، کیونکہ جو بھی دل کی بات ہوتی تھی میں اپنی ڈائری میں لکھتا تھا. تو اس بلی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانور کے اندر یہ احساس ہے، لیکن ایک انسان کے اندر یہ احساس کہیں پر بھی نہیں ہے.
ٹھیک. اس بلی نے مجھے باہر دیکھا جب میں باہر نکلا ہوں, کیونکہ جب دروازہ کھلا ہے تو میں نے جس دروازہ کھولتے ہی میں نے گھر دیکھا, اور مجھے وہ والا منظر یاد آیا جب میں جا رہا تھا اور وہ باہر کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھیں, جلدی آنا جلدی آنا. اور میں نے کہا ہاں میں آ جاؤں گا, 1 مہینے کی بات ہے, آپ جو 6 مہینے جا کے رہ کر آتی ہیں لنڈن, اس کا کیا. تو نہیں تم جلدی آنا بس. میں نے کہا میں تو نہیں آ رہا, میرا تو پہلا ٹرپ ہے, پہلی دفعہ جا رہا ہوں, انٹرنیشنل فلائٹ ہے. میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے گھر کو دیکھا اور میرا ایک فلیش بیک آیا کہ بھئی جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے ویو کیا تھا, آج تو کوئی بھی نہیں ہے گھر میں. اور میں نے جب گیا, کیونکہ میرا کمرہ اور ان کا کمرہ ساتھ ساتھ تھا, جب میں نے اپنا کمرہ کھولا وہ بلی نے مجھے گائیڈ کیا. اس بلی نے مجھے گائیڈ کیا اپنے گھر کے گیٹ سے ڈرائنگ روم کے دروازے تک, اور پھر میرے دروازے تک. اور جب میں نے اپنا دروازہ کھولا, کیونکہ میرے دروازے کی دیوار کے اندر ایک ایسا دروازہ تھا جو ان کے کمرے کے دروازے کو کنیکٹ کرتا تھا, ایک تو ویسے مین ڈور تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس نے وہاں پر نا پنجے یوں کر کے اس نے پنجے مارنے اسٹارٹ کر دیے. اور جب میں نے دروازہ کھولا ہے, اللہ میرا یہ حال تھا کہ میں نیچے گر گیا. میں جب نیچے گر گیا اور میں ٹوٹ کے رویا ہوں, اتنا کہ مجھے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. میرے فادر کو کال کی گئی کہ آپ گھر آئیں, فرحان از آؤٹ آف کنٹرول. میرے آس پڑوس والے آ گئے, سب نے مجھے پکڑا, لیکن میرے آنسو نہیں رک رہے تھے. ایک وہ ریگریٹ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر, جو میرا آخری گھر ہوگا, جو میرا آخری مقام ہوگا, وہاں پر میں تمہارے کندھوں پہ جانا چاہوں گی. اور میں نہیں تھا, میں نے کوشش کی لیکن میں نہیں پہنچ پایا. اٹس اے ریگریٹ, اٹ ول آلویز ریمین اے ریگریٹ. آئی تھنک جب تک میں ان سے اپنے جانے کے بعد مل نہ لوں. اور جب میں ان کے کمرے میں گیا, ان کی ہر چیز ویسے ہی رکھی ہوئی, ان کا ہیئر بینڈ آخری جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ وہیں رکھا, ان کی تسبیح, ان کے چشمے. اور کیونکہ وہ بہت پرانے زمانے کی خاتون تھیں, تو پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سنت بھی ہے کہ ہم داتون استعمال کرتے ہیں. پرانی خواتین داتون استعمال کیا کرتی تھی. آئی ڈونٹ نو واٹ اٹس کالڈ ان انگلش, بٹ وہ رکھا ہوا. مسواک نہیں تھا, وہ جو کلر چھوڑتا ہے, مجھے نہیں پتا. ہاں, تو وہ ایک اس زمانے کی چیز ہے, وہ رکھا ہوا تھا. ان کی تسبیح تھی, ان کا دوپٹہ تھا, ان کی وہ آخری چپلیں پڑی ہوئی تھیں وہاں پر جو انہوں نے پہنی تھی اور اتاری تھی انتقال سے پہلے. ان کا انتقال بہت اچانک سے ہوا. بس انہوں نے ناشتہ بنایا اور وہ اپنے کمرے میں آئی ہیں اور اپنے بستر پہ وہ لیٹی ہیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. اتنی ان کے لیے آسانی تھی. تو میرے لیے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ آل دیٹ. لیکن پھر اس چیز کو نا میں اپنے اندر ہی ریگریس کرتا رہا. ناؤ اف آئی واز ٹو ٹاک لائک اے کاؤنسلر, اس چیز کو میں نے اپنے اندر ریگریس کر کے رکھا, کیونکہ میری جو چھوٹی امی تھی اور میرے فادر بہت اپسیٹ ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ کہیں باہر جاتے تھے تو میں کمرہ کھول کے اکثر ان کی تصویر لے کے اس تصویر کے ساتھ باتیں کرتا تھا, اس تصویر کے آگے اپولوجائز کرتا تھا کہ مجھے معاف کر دینا, میں نہیں آ سکا, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کیوں نہیں آ سکا. اور کمنگ بیک ٹو دا سچویشن ویئر کہ میں ہاتھوں سے باہر نکل گیا, میں بہت رو رہا تھا. تو اتنے میں میرے چچا صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اب تمہارا رونا دھونا کیوں ہے, اب کس بات کا رونا ہے تمہیں. میں نے کہا میری امی کا انتقال ہوا ہے تو کیا میں رو بھی نہیں سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا وہ تمہاری امی کون سی سگی امی تھی, تمہیں تو رونا ہی نہیں چاہیے, اٹس اوکے, ہو گیا. جب ان کا ٹائم آ گیا تھا وہ چلی گئیں. ان کے لیے کہنا بہت آسان تھا, لیکن میرے لیے یہ سننا اور اس بات کو پروسیس کرنا بہت مشکل تھا. میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں, لوگوں کے لیے جو ان کا دل ہے نا, پتھر کی مثال میں نے آپ کو دی, پتھر زیادہ نرم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب مجھے فرحان یہ بتائیں, کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسا اڈلٹ جو اس وقت یہ دیکھ رہا ہے جو اڈاپٹیڈ ہو, اس کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ بھائی جو بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو گائز فار removing that time to listen to the both of us. اور اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو ہمیں سن رہا ہے اس وقت یہاں پر, صرف ایک میسیج ہے کہ اگر آپ اڈاپٹیڈ ہیں نا تو یہ آپ کی پہچان ہے, اس کو اون کریں, بی پراؤڈ آف اٹ, اور زندگی کو نارمل ہو کر گزاریں. دنیا کا کیا ہے, دنیا تو کسی بھی حال میں نہیں جینے دیتی, ٹھیک ہے. تو اینڈ اف یو تھنک کہ آپ کہیں اسٹک ہیں تو آپ پروفیشنل ہیلپ لیں, اس چیز سے باہر نکلیں.
اڈاپشن کوئی گناہ نہیں ہے, اڈاپشن کوئی بیماری نہیں ہے, اور اڈاپشن خدا نخواستہ کوئی ایسا لیبل نہیں ہے جو شرمندگی کا باعث ہو. تھینک یو سو مچ فرحان, مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. میرا ویسے دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جو سیشن ہے یہ اینڈ ہو, لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز ایک اینڈ پہ آتی ہے. بالکل بالکل. مجھے آخر میں ایک ویسے سب کو یہ دینا ہے کہ اس دنیا میں ویسے ہی بہت اندھیرا ہے, اگر آپ کسی کو روشنی دے سکیں تو اس کو روشنی ضرور دیں اور روشنی کا سبب بنیں. دس از یور ہوسٹ اللہ سائننگ آف, انٹل نیکسٹ ٹائم, فی امان اللہ.